بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری دعا ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ تو آج جمعے کا دن تھا تو سب کو جمعہ مبارک ہو۔ تو آج میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ جمعے کے دن میں کیا کرتی ہوں۔ جمعے کے دن میں اگربتیاں ہوتی ہیں وہ جلاتی ہوں کہ گھر میں خوشبو ہو، اور آج بہت سارا کام تھا تو آج میں نے سوچا تھا کہ نیاز بھی کروں گی، پہلے سارے گھر کے کام وغیرہ کر لوں، بچوں کو کپڑے وغیرہ استری کر کے پھر ان کو جمعہ نماز کے لیے بھیجوں، پھر سارے کام کروں۔ تو جمعے کے لحاظ سے میں آپ سے یہی کہنا چاہوں گی کہ جمعے کا دن سب دنوں سے افضل ہے۔ جمعے کے دن ہمیں صدقہ نکالنا چاہیے، جو میں ہمیشہ جمعے کے دن صدقہ نکالتی ہوں۔ اور پہلے تو میری اکثر عادت ہوتی تھی جمعے کے دن میں، مطلب ہر جمعے کے دن کچھ نہ کچھ پکا کر دیتی تھی۔ بس اب کچھ ماہ ہو گئے تھے، کچھ حالات صحیح نہیں تھے، کچھ پریشانیاں تھیں، لیکن حالات تو ویسے بھی پریشانیاں انسان کی ختم ہوتی ہی نہیں، تو ہمیں یہ چیزیں جو ہے نا ان پر ہمیں توجہ دینی چاہیے، دین پر، اسلام پر، اللہ پاک کی ان باتوں پر، تبھی تو ہمارے دل میں سکون نہیں ہوتا اور ہم پریشان رہتے ہیں۔ تو جمعے کے دن ہمیں اچھا کھانا چاہیے اور اچھا پکانا چاہیے، اچھے کپڑے صاف ستھرے پہننے چاہیے، اگر نئے نہیں ہیں تو صاف ستھرے کپڑے پہنے، گھر کو صاف رکھیں، خوشبو لگائیں، سویرے اٹھیں اور اچھا کھانا پکائیں۔ تو آج میں نے نیاز بھی کیا تھا کیونکہ محرم ہے اور میری عادت تھی، تو پہلے تو میں جمعے کے دن یہ مطلب کچھ نہ کچھ پکا کر اللہ پاک کی راہ میں دے دیتی تھی، یا ہو سکتا ہے یا ایسے بھی کرتی تھی کہ میں بتانا نہیں چاہیے، میرے بتانے کا مقصد صرف یہی ہے کہ موٹیویٹ کرنے کے لیے، اس لیے آپ کو بتا رہی، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ میں ایک بس اچھی ہے کہ بس میں ہی انسان ہوں اور لوگوں کو کچھ نہیں پتہ، میرا مقصد یہ ہرگز نہیں ہے۔ صرف ان باتوں سے یہی ہوتا ہے کہ میں دوسروں کی سنتی ہوں تو موٹیویٹ ہوتی ہوں، اسی طرح وہ دوسروں کا میسیج میں آپ تک پہنچاتی ہوں۔ تو اس طرح سے جمعے کا دن ہمیں اچھی طرح سے گزارنا چاہیے۔ ویسے تو ہر دن ہمیں عبادت کرنی چاہیے، ہر دن ہمیں جمعے کے دن کی طرح ہی مطلب ہمیں گزارنا چاہیے۔ تو یہاں پر بچوں کے کپڑے میں استری کر رہی تھی کہ جلدی بچے جائیں نماز پڑھنے، پھر سارے کام کرتی ہوں۔ اور میں نے نیاز کی تھی، میں نے اماموں کی محرم کی پہلے بھی کی تھی، لیکن وہ میں نے نیاز دکھائی نہیں تھی میں نے ویڈیو میں۔ تو جمعے کے دن کی فضیلت یہی ہوتی ہے کہ ہمیں اچھے کپڑے پہننے چاہیے، سویرے اٹھنا چاہیے، اچھا کھانا ہو سکے تو اگر حیثیت کے مطابق پکانا چاہیے، نیاز کرنا چاہیے، اللہ کے نام پہ خیرات کرنی چاہیے، گھر میں خوشبو لگانی چاہیے، اگربتیاں وغیرہ جیسے اس طرح۔ اور جمعے کا دن بڑا دن ہوتا ہے، اس ہر وقت ہمیں تو ویسے دعا مانگنی چاہیے اللہ پاک سے۔ ایک ایسا وقت ہوتا ہے جو قبولیت کا ہوتا ہے، لیکن جمعے کے دن بھی کہتے ہیں دعا بہت کرنی چاہیے اللہ پاک۔ جمعے کے دن بھی ایسا ٹائم ہوتا ہے جو قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ تو جمعے کے دن کے بارے میں کچھ اور بھی آپ سے کہنا چاہوں گی۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہتر دن جمعے کا دن ہے اور سورج جمعے کے دن نکلا تھا، اور ہمیں جمعے کے دن کثرت سے درود پڑھنا چاہیے۔ درود تو ہمیں ویسے بھی پڑھنا چاہیے، لیکن جمعے کے دن ضرور بھی پڑھنا چاہیے۔ تو میں جمعے کے دن 100 دفعہ ضرور بھی درود پاک پڑھتی ہوں، اور ویسے بھی چلتے پھرتے میری عادتیں کام کرتی ہوں تو درود پاک، آیت الکریمہ، اللہ پاک کے نام پڑھتی ہوں۔ اور یہاں پر میرا بیٹا عطر لگا رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ پرفیوم نہیں لگانی چاہیے امی، تو نماز نہیں ہوگی، تو نماز کے لیے جا رہا تھا۔ اور میں نے سنا تھا کسی مولوی سے تھے جمعے کے دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا تھا، اور اسی دن انہیں جنت میں داخل کیا گیا تھا، اور اسی دن ان کو جنت سے نکالا گیا تھا۔ یہ میں نے سنا ہے، مطلب جیسے مولوی وغیرہ یہ بتاتے ہیں باتیں میں نے سنا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ قیامت بھی جمعے کے دن ہی ہوگی۔ تو بس میں یہی آپ کو بتانا چاہتی تھی، مجھ سے زیادہ تو آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کیونکہ آج کل موبائل ہے، فیس بک ہے، یوٹیوب ہے، میڈیا ہے، ہر انسان کو ہر چیز کا پتہ ہوتا ہے، لیکن جو بھی انسان کو نالج ہو اسلام کے مطابق تو ہمیں چاہیے کہ شیئر کریں اور اس پر عمل کریں۔ تو جی آج جمعے کا دن تھا اور بہت مصروف دن تھا، بہت سارا کام تھا۔ تو یہاں پر میں نے بیٹوں کو کپڑے وغیرہ استری کر کے دے دیے تھے کہ نماز کے لیے جائیں، اور اٹھ ہی نہیں رہے تھے، زبردستی میں نے ان کو اٹھایا۔ پہلے تو ایسے کرتے تھے، رات کو ہی میں ان کے کپڑے پریس کر دیتی تھی، آج کل میں فری نہیں رہتی تو بس آج بھول گئی تھی، تو اس لیے صبح میں نے سوچا سب سے پہلے ان کو نماز پر بھیجنا ہے کیسے بھی کر کے، کیونکہ کہتے ہیں نا کہ ایک نماز جمعے کی چلی جائے دوسری چلی جائے، ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ تو مجھے وہ بات نہیں یاد آ رہی اچھی طرح سے کہ جمعے کی نماز ایک دو مطلب نہیں چھوڑنی چاہیے۔ تو یہاں پر صفائی وغیرہ کر لی، پوچھا وغیرہ لگا لیا، اور مجھے رات کیا ہم نے پکایا تھا، ہم نے کل دوپہر کو پکائے تھے
کیا پکائے تھے، جو توری کی طرح ہوتے ہیں، کدو شریف پکائے تھے، تو کدو پکائے تھے، تو پھر میں روٹیاں ڈالی میں نے، کیونکہ آج کام بہت تھا، تھک گئی تھی۔ لیکن تھک بھی جاتی ہوں میں، کام ضرور بھی کرتی ہوں۔ میں کہتی ہوں انسان تھک جائے یا بیمار ہو، ہاں بھلے ریسٹ کرے، لیکن یہ اس میں مطلب میرا خیال یہی ہے کہ ہم بیمار ہو کر اگر بیٹھ جائیں گے یا رونے بیٹھ جائیں گے یا پریشان ہو کر بیٹھیں گے تو اس سے کیا ہوگا؟ کون ہماری ہیلپ کرے گا؟ کون مدد کرے گا؟ تو اس لیے اچھا ہے کہ اپنی ہیلپ انسان خود کرے۔ اگر ہم نہیں اٹھیں گے ہمت کر کے تو برتن بڑھیں گے، تو وہ بھی ہمارے لیے مسئلہ، اگر گھر خراب ہوگا تو وہ بھی ہمارے لیے مسئلہ، اگر کپڑے بڑھ جائیں گے میلے وہ بھی ہمارے لیے مسئلہ۔ تو میری یہی کوشش ہوتی ہے کہ میں کیسے بھی کر کے اٹھ کر سارا کام پورا کروں کہ میرے لیے مسئلہ اور نہ بڑھے، کیونکہ کام کرنے والی میں ہی ہوں۔ اس لیے میری ہمیشہ سے عادت ہے کہ کام پورا کروں، اور جس ٹائم کا کھانا پکاؤں اسی ٹائم کام کے برتن اسی ٹائم دھو لوں۔ صبح بھی میں نے دھو لیے تھے، جو میں نے ویڈیو میں نہیں دکھائے تھے، کیونکہ بار بار ویڈیو بنانا، جو بناتے ہیں ویڈیو نا یوٹیوبر، ان کو ہی پتہ ہوگا کہ کتنا مشکل ہے۔ تو میں نے آف کیمرہ میں نے صبح بھی برتن دھو لیے تھے اور ابھی بھی دھو لیے تھے۔ اس کے بعد ہم نے کھانا کھایا اور نیاز میں نے بانٹا، تو وہ بھی برتن ہو گئے تھے، وہ بھی میں نے دھوئے تھے۔ تو یہاں پر میں نے برتن وغیرہ میں نے سوچا دھو کر پھر بچوں کو، اور مجھے اتنی یہاں پر بھوک لگی ہوئی تھی، میں نے سوچا جلدی جلدی کام ختم کرتی ہوں، پھر کھانا کھا کر اور خود بھی میں شاور وغیرہ لے کر پھر نماز پڑھتی ہوں۔ اگر انسان کی صحت صحیح ہے تو کام میں مزہ ہے۔ ایک تو انسان مصروف رہتا ہے کام کرنے میں، انسان کو عجیب خیالات، برے خیالات یا وسوسے یا جو نیگیوٹی ہوتی ہے اس طرح کے خیالات نہیں آتے۔ تو میری ہمیشہ کوشش ہوتی ہے میں خود کو مصروف رکھوں، اور میری یہ عادت ہے کہ میں کتنی بھی بیمار ہو جاؤں نا، میں بستر پر پڑی نہیں رہتی۔ تو یہاں پر میں نے سوچا سب سے پہلے نماز پڑھتی ہوں، پورا کام کر کے یہاں پر نماز پڑھی، اللہ پاک سے ڈھیر ساری دعائیں مانگی، مسلمانوں کے لیے، بھائی بہنوں کے لیے، اپنے لیے، بچوں کے لیے، اور 100 بار درود پاک پڑھا۔ اور اس کے بعد میں نے سوچا کہ کیونکہ پھر سستی ہو جاتی ہے، تو میں نے سوچا سستی نہیں کرنی چاہیے، نماز ہمیں سب سے پہلے ادا کرنی چاہیے۔ تو یہاں پر میں نے لسی بنائی اور کدو کھائے اور یہ روٹیاں کھائی، اور لسی میں مکھن اوپر آ گیا تھا تو پھر میں نے روٹیوں کو بھی لگایا تھا۔ یہاں پر کھانا کھایا، کھانا اچھا لگا، اور یہاں پر میں نیاز بنا رہی تھی۔ یہ سویاں میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ ان سویوں کو جب میں نے پہلے پکایا تھا مجھے پتہ نہیں تھا، بالکل اچھی نہیں بنی تھی۔ پھر مجھے پتہ چلا کہ ان پر جو کلر ہوتا ہے نا، ان کو 2-3 بار واش کر کے پھر بنانا چاہیے، کیونکہ اس میں چپچپاہٹ ہوتی ہے عجیب قسم کی، اور ذائقہ بھی عجیب ہو جاتا ہے اس کے کلر کی وجہ سے۔ مجھے پہلے نہیں پتہ تھا، پھر میں نے 2-3 بار بنایا، پھر مجھے پتہ چلا۔ تو یہاں اس کو 3-4 بار واش کر کے ان سویوں کے ملٹی کلر جو ان کے ہوتے ہیں نا، آرٹیفیشل ہوتے ہیں، تو پھر میں نے ان کو 3-4 بار دھویا، پھر الگ ان کو بوائل میں نے کرنے کے لیے رکھا، اور 1.5 کلو کھیر منگوایا تھا، تو کھیر میں نے الگ بوائل کرنے کے لیے رکھا تھا کہ سویاں وہاں پر گل جائے، تو پھر میں دودھ میں ڈالوں گی۔ تو یہاں پر میں نے دودھ ڈالا، اور دودھ میں نے سوچ رہی تھی کہ الائچی اور بادام ڈالوں، ڈھونڈ کے تھک گئی تھی، نہیں مل رہا تھا۔ پھر مجھے یاد آیا کہ میرے پاس بادام اور الائچی کا پاؤڈر ساتھ میں نے بنا کر رکھا تھا، تھوڑا شکر اللہ پاک کا کہ پڑا تھا۔ تو پھر میں نے نا بادام اور الائچی کا جو پاؤڈر تھا وہ میں نے دودھ میں ڈالا، تو اس کا ذائقہ بہت اچھا ہو گیا تھا۔ میرا تو دل کہہ رہا تھا کہ میں مطلب جیلی بھی بنا کر، اور تھوڑا سا کسٹرڈ بھی، پہلے میں نے اس طرح سے بنایا تھا، جیلی بھی بنائی تھی اور کسٹرڈ بھی اس میں ڈال کر پھر فریز کیا تھا، تو جیسے آئس کریم لگ رہا تھا۔ تو اس بار اتنی چیزیں اویلیبل نہیں تھی، لیکن اللہ پاک اس طرح کی چیزیں یا پیسے اتنے نہیں دیکھتا، اللہ پاک نا نیت کو دیکھتا ہے۔ اللہ پاک ضرور انشاءاللہ قبول فرمائے گا۔ اور آپ سے یہی میری ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ بڑی محنت سے میں چینل ویڈیو بناتی ہوں، بڑی مشکل سے بناتی ہوں۔ ہر انسان تو آرام سے دیکھ لیتا ہے، جو جس پر گزرتی ہے وہ اسی کو پتہ ہوتا ہے، اس کی صحت کے بارے میں، اس کے گھر کے معاملات کے بارے میں، اس کے روزگار کے بارے میں۔ تو یہاں پر میں نے بادام بھی ڈالے اور الائچی ڈالی اور اس میں سویاں ڈالی، اور میں نے سوچا کہ جب دودھ 2-3 بار بوائل ہو جائے گا پھر رکھ دوں گی ٹھنڈا ہونے کے لیے، پھر سب میں بانٹ دوں گی۔ پھر اس کو 2-3 بار ابال آ گیا تھا، تو میں نے ٹھنڈا ہو گیا تو سب میں نے بانٹ دیا تھا۔ اور آج کیا ہوا کہ آج میں نے جیسے میں تھک گئی تھی، تو آج پھر مہمان آ گئے تھے۔ مہمان تو اللہ پاک کی رحمت ہے، تو میری بہن آئی تھی، تو پھر میری بڑی بہن بنا رہی تھی کھانا، تو اس کی طبیعت صحیح نہیں تھی، تو میں نے کہا بڑی بہن ہے، کیا ہوا اگر بہن کی مدد کرے گی؟ تو میں نے کہا کہ آپ بیٹھ جائیں، میں بناتی ہوں کھانا۔ تو پھر میں نے
سارا دن آج کام کیا تھا، لیکن ایک خوشی بھی مل رہی تھی اب بہن کے کام آئے تو